بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا ٹاپک ہمارا کیمسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان تھوڑا سا یا جس کو اگر نہیں پتہ تو وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے۔ تو آج کے ٹاپک کے اندر ہمارے کچھ کوسچنز ہیں جس کو ہم آنسر کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے کافی زیادہ کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا جو نام ہے وہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کچھ کوسچنز ہیں جی ہمارے اکثر کوسچنز ہوتے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ تقدیر کیا ہے، اگر سب کچھ تقدیر میں ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر جزا اور سزا کیسی؟ انسان کا اچھا اور برا ہونا اگر تقدیر میں ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر کیوں اس کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں سارا کا سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے سارا کا سارا اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ اس بارے میں ہم ایک کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے، اور آخر میں ایک کوسچن یہ بھی ہوگا کہ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ تو اس بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکشن ہوگی۔ نہیں جی، سٹارٹ سب سے پہلے کرتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے، تقدیر ہوتی کیا ہے، یعنی جو ہم ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، کیا وہ تقدیر ہے بھی یا ہماری سوچ سے بالکل اپوزٹ ہے؟ اکثر معاملات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا ہے، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ ہو گیا ہے۔ اچھا لے جی، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہم نے جو کنکلوڈ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے پری ڈیٹرمینیشن، یعنی پہلے سے اللہ رب العزت کو سب چیزوں کے بارے میں علم تھا، اللہ نے لکھ دیا اور اس لکھے ہوئے پہ ہم لوگ جو ہے وہ آج عمل کر رہے ہیں۔ لیکن تقدیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو لکھ دیا گیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب مطلب ہے کیا، اس ویڈیو کے اندر آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا چلیں تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں۔ اچھا، اگر تقدیر کے معنی کی طرف غور کریں تو تقدیر کا ورڈ جو ہے وہ قدر سے نکلا، اور قدر کا مطلب ہے اندازہ لگانا، یعنی انسان کے بارے میں ایک اللہ رب العزت نے ایک اندازہ لگا دیا کہ جب انسان پیدا ہوگا تو اس کے بعد یہ کچھ کرے گا۔ اچھا، انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا اندازہ لگایا؟ جیسے میں جسٹ چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں، جیسے پرندوں کی اگر بات کی جائے تو پرندے ہوا کے اندر اڑ سکتے ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، لیکن انسان ہوا کے اندر اڑ نہیں سکتا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ انسان ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، جہاز، ہوائی جہاز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، یہ ایسی مشینریز ہیں جو انسان کو ہوا کے اندر اڑا سکتی ہیں، لیکن انسان بذات خود ہوا کے اندر نہیں اڑا۔ یہ چیز کلیئر کر لیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اندازہ لگا دیا ہے تو اللہ رب العزت کا اندازہ تو غلط نہیں ہو سکتا، جو اللہ رب العزت نے اندازہ لگایا ہے انسان نے وہی کچھ کرنا ہے۔ اچھا، اب دو چیزیں یہاں پہ کلیئر کرنی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اختیار میں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، یعنی انسان ان چیزوں کے حوالے سے مجبور ہے۔ قدرت کے کچھ ایسے معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے انسان کا پیدا ہونا، انسان کے ماں باپ کون ہیں، انسان کا قد کتنا ہوگا، انسان کا رنگ کیسا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اور کچھ چیزوں کی اگر بات کی جائے، جیسے انسان پیدا ہونے کے بعد اس کی اخلاقی زندگی ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ چیزوں کے اندر انسان مجبور ہے جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں انسان مکمل با اختیار ہے، یعنی جو کام وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ نے شاید یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ایک یہ لکھا ہے کہ اگر تقدیر میں ہی سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو انسان کے جو عمل ہیں، جو انسان کے اعمال جو انسان کر رہا ہے، اس کی جزا اور سزا اس کو کیوں دی جائے گی؟ اب بڑی سمپل سی بات ہے، پہلے یہ فیصلہ کریں کہ جزا اور سزا کن چیزوں کے اوپر ہونی ہے اور کن چیزوں کے اوپر نہیں ہونی۔ انسان کی جزا اور سزا صرف اور صرف ان چیزوں کے اوپر ہونی ہے جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں نہ تو اس کو جزا ہوگی نہ اس کو سزا ہوگی۔ یعنی آخرت کے دن آپ کو کبھی کھڑا کر کے نہیں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے ماں باپ یہ تھے تو کیوں تھے، اور آخرت میں آپ کو کبھی یہ کوسچن نہیں کیا جائے گا کہ آپ کا رنگ کالا تھا تو کیوں تھا، آپ کا رنگ گورا تھا تو کیوں تھا۔ ہاں، آپ کی جو اخلاقی زندگی ہوگی اس کے بارے میں آپ سے سوال جواب ہوں گے۔ اچھا، اب اختیارات کن معاملات میں دیے ہوئے ہیں، اب یہ چیز پہلے کلیئر کر لیں۔ اب اگر اس پوری کی پوری بات کو کنکلوڈ کیا جائے نا کہ انسان کن معاملات میں مجبور ہے اور کن معاملات میں انسان کو مکمل طور پہ اختیار دیا ہوا ہے، تو اس کو ایک لائن کے اندر بڑے سمپل الفاظ میں واضح کیا جا سکتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا انسان کو حکم دیا ہے اس پہ انسان کو اختیار بھی دے دیا. یعنی جیسے میں آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں, انسان کو کہا ہے کہ عبادت کرنی ہے, عبادت کرنے کا حکم دیا ہے, اس میں اختیار بھی دے دیا کہ یہ میرا حکم ہے, ماننا یا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے. اور جن کاموں میں اختیار ہے, آخرت میں حساب بھی صرف انہی چیزوں کا ہوگا. جن معاملات میں انسان کا اختیار نہیں ہے ان معاملات کا آخرت کے اندر حساب بھی نہیں ہوگا. اچھا یا برا ہونا اگر تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو انسان کو اس کے جرم پہ مجرم کیوں قرار دیا جائے گا؟ تو یہاں تک یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ انسان کے پاس اختیارات موجود ہیں. انسان ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے کون سا رستہ اپنانا ہے, اچھائی کا رستہ اپنانا ہے یا پھر برائی کا رستہ اپنانا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کہ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے دکھا دی کہ یہ اچھائی کا رستہ اور یہ برائی کا راستہ. تو انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس راستے کو اپناتا ہے. جس راستے کو اپنائے گا اس راستے کے مطابق اس کو اس کا ثمر ملے گا. اچھا, اب یہاں پہ ایک کنفیوژن یہ آتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع ہے, اللہ رب العزت کو سب کچھ پتہ ہے, تو انسان پھر با اختیار تو نہ ہوا. اللہ رب العزت کو تو سب کچھ پتہ ہے, تو انسان پھر با اختیار کیسے ہو گیا؟ تو اب یہ چیز یہاں پہ کلیئر کریں کہ اللہ رب العزت کو علم ہے. علم کا ہونا اور اس کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایک علم اور دوسرا عمل. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کسی چیز کا علم ہے تو میرے علم سے کسی دوسرے کے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ مجھے تو صرف علم ہے. یعنی اس کی اگزامپل بڑے اچھے طریقے سے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. جیسے کلاس میں ہم کیمسٹری پڑھاتے ہیں, ٹیچنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کلاس کے اندر ٹیچر جب ایک کلاس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, کلاس کے اندر جناب 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو استاد امتحان سے پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا, یہ بچہ سیکنڈ آئے گا اور یہ والا بچہ جو ہے یہ فیل ہو جائے گا. اب انسان, استاد ایک انسان ہے, استاد نے اپنے علم کے مطابق اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ ایک نظریہ قائم کر دیا ہے, یہ ایک اندازہ لگا دیا ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا, یہ بچہ سیکنڈ آئے گا اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا. اچھا, اب امتحان ہوتا ہے, امتحان ہونے کے بعد جس کے بارے میں استاد نے کہا ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ آئے گا وہ فرسٹ آ جاتا ہے, جس کے بارے میں کہا ہوتا ہے یہ سیکنڈ آئے گا وہ سیکنڈ, اور جس کے بارے میں کہا ہوتا ہے یہ فیل ہو جائے گا وہ فیل ہو گیا. اچھا, اب یہ دیکھیے گا کہ استاد کا علم جو تھا اس نے اپنے تجربے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر یہ علم اپنا ایک ڈیولپ کیا اور اس علم کی بنیاد کے اوپر کچھ اندازے لگا دیے اور وہ اندازے اس کے صحیح ثابت ہو گئے. اس نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ پڑھتا ہے, یہ بچہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے, تو ظاہر ہے اگر یہ محنت کرتا ہے تو یہ فرسٹ آئے گا. ایک بچہ ہے جو بالکل نہیں پڑھتا, ہر وقت کھیل کود میں لگا رہتا ہے, تو وہ بچہ فیل ہو جائے گا. اب ہرگز جو بچہ فیل ہوا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ استاد نے کہا تھا کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا میں اس لیے فیل ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ محنت کرتا تو وہ پاس بھی ہو سکتا تھا. میرا علم یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بچہ فیل ہو جائے گا, تو اب میرے علم کا اس کے عمل پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. یعنی کہ اگر وہ محنت کرتا تو وہ پاس ہو جاتا, اس کے اپنے اختیار میں تھا. ایک اندازہ میں نے لگا دیا تھا, لیکن اگر وہ محنت کرتا تو وہ میرا اندازہ غلط بھی کر سکتا تھا. یعنی اس کے پاس اختیارات تھے. اسی طرح اگر اللہ رب العزت کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کا علم تو وسیع اور اتنا وسیع کہ لامحدود ہے, لامتناہی ہے اللہ رب العزت کا علم. اللہ رب العزت نے اپنے علم سے یہ فیصلہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, تو ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کے حکم سے, اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کب دنیا میں آئے گا, یہ کب دنیا سے جائے گا, اس کو کتنا رزق ملے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت لوح تقدیر پر لکھ دیتے ہیں. پھر کوسچن وہ کہ اگر لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم نے تو وہی کرنا ہے جو لکھ دیا گیا ہے. اب میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوسچن ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی تقدیر پڑھی ہے؟ ہاں, اگر تو آپ نے اپنی تقدیر پڑھی ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز میں نے پڑھی تھی, اب میں نے یہی کرنا ہے. آپ کو تو تقدیر پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. تقدیر تو اللہ رب العزت نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی کہ استاد کا علم اتنا تھا کہ اس علم کی بنیاد کے اوپر اس نے کچھ اندازے لگا دیے اور وہ بعد میں اندازے صحیح ثابت ہو گئے. اس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو اختیارات دینے کے بعد پھر اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جو چیزیں وہ اختیار کرے گا اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا ہو جائے گی. اب یہاں پہ یہ چیز کلیئر کیجئے گا کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے تو تقدیر پڑھی نہیں. ہاں, اگر ہم نے تقدیر پڑھی ہوتی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ اس طرح لکھا ہوتا تو میں اسی طرح کروں. اللہ رب العزت کو تو یہ کمپلیٹ علم ہے, اللہ رب العزت مکمل جانتے ہیں کہ انسان نے کرنا کیا ہے. تو جو اللہ رب العزت نے یہ دیکھا کہ انسان نے دنیا میں آنا ہے
دنیا میں آنے کے بعد یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو جو انسان نے کرنا تھا وہ لکھ دیا گیا. یعنی ایک جو کوشچن ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. انسان جو کر رہا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یعنی ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے جو تقدیر میں لکھے ہیں. ہم نے جو کام کرنا تھا, اللہ رب العزت کا علم اتنا زیادہ تھا کہ اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے, وہ کام اللہ رب العزت نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا. بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھوڑی سی. کیا ہوا کہ ہمارا ایک گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار تقدیر میں یہ لکھا تھا, ہم اس لیے جو ہے نا یہ ہو گیا. تو جناب یہ سراسر ایک غلط جملہ ہے, کیونکہ آپ نے یا تو آپ نے تقدیر پڑھی ہوتی, اور اگر آپ نے تقدیر پڑھی ہوتی تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ تقدیر میں یہ لکھا تھا اس لیے میں یہ کروں. آپ کے پاس تو مکمل آپ کے اختیارات موجود ہیں. اب یہاں پہ یہ چیز آپ کلیئر کر گئے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو تقدیر میں لکھا تھا میں وہ کر رہا ہوں. آپ یہ کہیں گے جو میں نے کرنا تھا, اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع تھا, اللہ رب العزت کے پاس اتنا علم غیب تھا کہ اللہ رب العزت نے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا. یعنی جو میں نے کرنا تھا دنیا میں آ کے, اللہ رب العزت کے علم سے اللہ رب العزت کو پتا ہے. آج سے 1000 سال بعد 100 سال بعد جو کام ہونا ہے اللہ رب العزت کو وہ بھی پتا ہے. تو جو کام کرنا تھا دنیا میں نے آ کے, وہ کام اللہ رب العزت کو پتا تھا, وہ اللہ رب العزت نے میری تقدیر میں لکھ دیا. تو اب ہم یہ والا جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ جو تقدیر میں لکھا تھا میں وہ کروں. جو آپ نے کرنا تھا وہ تقدیر میں لکھا ہو. اوکے کر کے بات کو. اچھا چلیں اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگر خدا کو مستقبل کا حال پتہ ہے تو انسان با اختیار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور اگر انسان با اختیار ہے تو خدا کو مستقبل نہیں پتہ ہونا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے, لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو اختیارات دے دیے. ان اختیارات کو عمل کرتے ہوئے جو انسان نے کرنا تھا اللہ رب العزت نے وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا. پھر انسان اینڈ پہ آ کے کوشچن کرتا ہے کہ یہ کیسا اختیار ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی رزلٹ پتہ ہے. تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہے کہ اللہ رب العزت کا علم لامتناہی ہے. آپ کو اختیارات تو ضرور دیے گئے ہیں, لیکن ان اختیارات کے باوجود آپ نے کرنا کیا ہے. یعنی یہ چھوٹے سے کمرے کے اندر استاد کا علم اتنا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے نہیں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے, لیکن اس نے نہیں پڑھنا, یہ استاد کو پتہ تھا کیونکہ استاد نے اس کو دیکھا ہوا تھا. اللہ رب العزت انسان کے بارے میں پہلے سے یہ سب کچھ جانتے تھے کہ جب اس کو اختیارات دیے جائیں گے تو ان اختیارات کے باوجود یہ کیا کرے گا. تو جو کرنا تھا وہ لکھ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رزلٹ تو اللہ رب العزت کو پتا تھا, لیکن وہی پتا تھا جو ہم نے کر کے رزلٹ نکالنا تھا. ہمارے پاس ہمارے اختیارات تھے, ان اختیارات کو استعمال کیا ہم نے, اختیارات کو استعمال کر کے جو رزلٹ آیا وہ اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی پتا تھا. یعنی اب آپ ایک اگلا کوشچن یہ بھی بنتا ہے کہ اختیارات تو ہمارے پاس تھے تو رزلٹ تو اللہ کو پہلے پتا تھا. تو اختیارات آپ کے پاس تھے, اگر آپ اچھائی کا رستہ اختیار کرتے تو آپ اچھے رزلٹ کی طرف چلے جاتے, اگر آپ برا رستہ اختیار کرتے تو آپ برائی کی طرف چلے جاتے. تو یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے اچھائی کا رستہ اپنانا ہے یا برائی کا رستہ اپنانا ہے, خیر کا رستہ اپنانا ہے یا شر کا رستہ اپنانا ہے. تو اس کا مطلب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ انسان کے اختیارات میں کچھ کام تو ہیں, لیکن کچھ چیزوں کے اندر انسان مکمل طور پہ مجبور ہے. یہ چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی. اب جو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کو انسان نے کس طرح استعمال کرنا ہے. جیسے انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان نے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, انسان نے جھوٹ بولنا ہے یا نہیں بولنا, انسان نے فجر کی نماز پڑھنے جانی ہے یا نہیں جانی. یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. اختیار کر لے, پڑھنے گا تو کچھ اس کے ثمرات کچھ اور ہوں گے, نہیں پڑھے گا تو اس کے ثمرات کچھ اور ہوں گے. تو اس کا مطلب انسان کا اختیار تھا. ہاں دیکھیں آپ صبح سوئے ہوتے ہیں تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ الارم لگائیں, صبح اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھنے چلے جائیں, لیکن آپ کو مجبور نہیں کیا گیا, آپ کو اختیارات دے دیے. اب اس اختیار پہ آپ دیکھیں پازیٹیو عمل بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو آپ خیر کے راستے کی طرف ہیں, اور اگر آپ سوئے رہتے تو آپ شر کی طرف ہیں. اب اس پہ اختیار تھا, اس پہ پوچھ گچھ بھی ہوگی, اس پہ پوچھا بھی جائے گا. اور یہی چیز میں نے ایک سٹیٹمنٹ پہلے بولی تھی کہ انسان سے صرف اور صرف اسی چیز کا آخرت کے دن پوچھا جائے گا جس پہ اس کا اختیار ہے. اور اختیار کن چیزوں کا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی کاموں کے اختیارات بھی اللہ رب العزت نے انسان کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. اچھا اب آخری کوسچن جو ہے نا یہ بڑا کنفیوز کرتے ہیں, کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ اچھا اب دیکھیے گا
کہ جیسے انسان کے کچھ اختیارات ہیں، ابھی بات یہی ہو رہی تھی، اختیارات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں بتا دی، یہ اور یہ، اگر آپ اس کو چوز کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہے، اس کو چوز کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ دعا کے معاملے میں بھی یہ کہ دعا ایک عبادت ہے، دعا کو اگر دیکھیں تو دعا عبادت ہے، اور ابھی عبادت کے بارے میں میں نے اگزامپل دیا آپ کو کہ جیسے فجر کی نماز ہے، آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو کچھ اور ثمر ملے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا ثمر کچھ اور ملے گا۔ سیم اسی طرح کہ اگر دعا آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کرنے سے آپ کو یہ رزلٹ ملے گا، اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کو یہ رزلٹ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا پہ تقدیر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کو پتا تھا انسان نے یہ کرنا ہے، اللہ رب العزت نے سب کچھ انسان کے تقدیر کے اندر لکھ دیا، اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر یہ یہاں پہ دعا کرے گا تو اس کو یہ مل جائے گا، اور اگر یہ دعا نہیں کرے گا تو اس کو یہ نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دعا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، دعا بھی آپ کے اوپر ہے، اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کی یہاں پہ کلیئر ہوگی کہ دعا آپ کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے دو چیزیں لکھی ہیں کہ اگر یہ دعا کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، اگر دعا نہیں کرے گا تو یہ ملے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے کہ اس لیکچر کے اندر آپ کو کافی زیادہ آپ کے کنفیوژنس بھی کلیئر ہوئے ہوں گے، اور ان کنفیوژنس کے بعد اب آپ اس چیز کو سمجھنے کے اوپر آپ کی پوری گرپ ہوگی، کیا چیز آپ کے اختیار میں ہے اور کس چیز کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے وہ مجبور ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔